الرحیم کہ اللہ کے ایک بہت ہی پیارے محبوب بندے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی جو کشمیر کی دھرتی سے ہو کر گزرے ہیں، جو تقریباً 850 سال پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے آنے والے 1000 سال کی پیشن گوئی کی تھی، جو حرف بحرف ٹھیک ہوتی آئیں، اور جو بھی پیش گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے پیش کی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب آج کے دور میں اس نے وہ کون سی پیشن گوئی کی تھی جو میں تھوڑی بہت بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو پاکستان کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشن گوئی کی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کے نام پہ ایک ریاست بنے گی جس میں اسلام کا 23 سال تک نعرہ بلند رہے گا۔ پھر ایک ان پر بہت بڑی آفت آئے گی 23 سال کے بعد، تو وہ آفت وہ بنگال کا ٹوٹنا تھا 1971 میں، یہ 23 سال مکمل ہوتے ہیں، تو ایک علیحدہ یعنی کہ ملک بن جانا، بنگلہ دیش ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ تو 1965 کی جنگ کے بارے میں اشارہ دیا کہ رات کو مکر و فریب سے مشرک حملہ آور ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ 1965 کو رات کے وقت مشرکین نے حملہ کیا تھا۔ اس طرح ایک اور پیش گوئی کی تھی کہ اس وقت جو اقوام عالم پہ حکمرانی کریں گے وہ عیسائی ہوں گے، وہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے اور فریب سازی مکاری عیاری کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیفیں نقصان پہنچاتے رہیں گے اور بہت سے ممالک پہ قبضہ بھی کریں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ ساری پیشن گوئی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اب جو پیشن گوئی آج کے دور کی ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں نظام عدالتی نظام کے بارے میں اور نظام حکمرانی سیاسی نظام کے بارے میں، جو 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے ایسے ہی بیان کی جیسے کہ وہ آج دیکھ رہے ہوں۔ کیا شان ہے اللہ کے ولی کی جس نے 850 سال پہلے بیٹھ کر سارا بیان کر دیا جیسے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، بدبخت ہیں، نہ ماننے والے ہیں کہ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی شک کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ بھی شک کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکروں کے نوکر اور چاکروں کے چاکر کو اگر اتنا علم ہو سکتا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنا علم ہوگا۔ کہ پاکستان کے بارے میں جو نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا کہ اس وقت جہالت کے بہت بڑے منصب پہ قاضی بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، یعنی کہ وہ جاہل ہو گئے۔ جاہل کیوں ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کی جو بنیادی عدالت اور انصاف کا ہے وہ طور طریقے وہ انہوں نے نہیں پڑھے ہوں گے، یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے طرز پہ اور کفار و مشرکین کی طرز پہ فیصلے کریں گے۔ تو آج صاف ظاہر ہے کہ سب جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ مغرب کے نظام کے طرز پہ ہوں گے، وہ یورپ کے نظام کے طرز پہ ہوں گے۔ ہماری عدالتیں یورپ کے نظام کے طرز پہ ہیں، اسلام کے طرز پہ تو برائے نام، بس برائے نام کا ہی چل رہا ہے، مغرب کے نظام کے طرز پہ ہوں گی۔ اور اگر ان کے ہاتھ میں چاندی کے چند سکے دیا جائے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ بازی اور بہانہ سازی کریں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آج وہی دور ہے کہ غریبوں پہ لاکھوں کیسز ہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جب امیروں کے کتوں کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی یہ وہ کالا نظام چل رہا ہے جس کے بارے میں بہت سے دانشور کہتے ہیں کہ
کہ ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ حکومتیں چل سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ وہ ہیں پاکستان کے عدالتی نظام جو مغرب کو فالو کرتی ہیں، مغرب کے نظام کے اوپر چل رہی ہیں، اور جس میں غریبوں کو کوئی انصاف مہیا نہیں ہو رہا، امیروں کو راتوں رات انصاف مہیا ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال کہ امیروں پہ کرپشن، غداری اور چوری ڈکیٹیوں کے ہر طرح کے قتل و غارت کے الزامات ہیں، لیکن وہ پکڑے نہیں جاتے، جبکہ معصوم لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سے معصوم لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کی ایک سب سے واضح مثال کہ غداری کا کیس، کرپشن ہولڈر، چور، ڈکیت جو وقت کے مسلمان حکمران بنے بیٹھے ہیں، انہیں عدالتوں نے بنا دیا ہے راتوں رات فیصلے کر کے، جبکہ جو ایماندار ہے وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں کہ جو مومن ہوگا، ایک تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، دوسرا وہ جنگ میں اکیلا رہ جائے گا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جو ملک کا مخلص تھا، محب تھا، اسلام کے نظام کی بات کرتا تھا، مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا، خوددار قوم کی بات کرتا تھا، خوددار پاکستان کی بات کرتا تھا، اور آزادانہ خارجہ پالیسی اور آزادانہ پاکستان کا بات کرتا تھا، اسے نظام سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ملک کا معاشی نظام، معاشرتی نظام اور ہر طرح کا تعلیمی نظام وہ ہم نے یورپ کو بنایا ہوا ہے اپنا ماڈل، نہ کہ اسلام کے نام پہ لی گئی ریاست کو اسلام کے ماڈل کے طور پر بنایا گیا ہے، بلکہ اسلام اور مدینہ کی ریاست کا نام لینے والوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور آج کے دور کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے وہ کون سی باتیں کی جو نظام حکومت کے بارے میں ہیں، جو سیاست کے بارے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ یعنی سچ اور صحیح کام کرنے والوں کا بس نام رہ جائے گا، اور عیاری، مکاری، خود فریبی اور افسوس سازی کو نظام حکومت قرار دیا جائے گا، اور چوروں ڈاکوؤں کو سروں پہ دستاریں باندھے جائیں گی۔ آج وہی وقت ہے کہ سیاست کا دوسرا نام خود فریبی، مکاری، عیاری اور جھوٹ ہے، کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، عیاری اور مکاری کے ذریعے اپنے مقاصد، اپنے مفادات کو پانا ہے، اور انہی پہ اپنا وقت کا جو نظم و ضبط اور حکومت کو حاصل کرنے کا طور طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اور اس وقت ملک پہ وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں، وہی لوگ جن کے سروں پہ دستاریں ہیں، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹ لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ان پہ غداری کے سنگین الزامات ہیں، کرپشن، لوٹنے کے کیسز چل رہے ہیں، پھر بھی ان کے سروں پہ دستاریں ہیں۔ وہ عیاشیوں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو نعمت اللہ شاہ ولی نے کی، وہ کہتا ہے اس وقت کے جو رہنما ہوں گے مسلمانوں کے، وہ در پردہ غیر مسلموں کے دوست ہوں گے، اور اپنی گناہ گارانہ باتوں کے ذریعے، اپنے گناہ گارانہ جو وعدے ہوں گے اس کے مطابق مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ آج اسی طرز کا ہے۔ آج ہم عمران خان کی بات کو تو نہیں مان رہے کہ انہوں نے جو امریکہ نے ایک خط دیا ہے اس کی بات کو نہیں مان رہے، تو کم سے کم ایک اللہ کے ولی کی تو بات مان لیں۔ یہ واقعی عالم اسلام اور اسلام کے قلعے پاکستان کو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کو اپنے مقاصد اور عزائم میں کامیاب کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ در پردہ ملے ہوئے ہیں
اور پاکستان سے دشمنی لگا رہے ہیں، پاکستان کو دشمنی کی ساری حدوں کو توڑ کر، اس کو توڑ مروڑ کر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل کے خلاف ڈٹ جائیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، بلکہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جو پاکستان کا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست، جو پاکستان کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ یہ باتیں ہم نے اپنے ضمیر سے سوچ کر کرنی ہے اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔